الرحیم. مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام صفات اور تمام ہر صفت کا مالک صرف اللہ ہے. الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ ہر صفت اللہ کے لیے، ہر تعریف اللہ کے لیے. لیکن اب آپ سمجھیں گے کہ تعریف تو ہم انبیاء کی بھی کرتے ہیں، تعریف تو ہم اولیاء کی بھی کرتے ہیں، تعریف تو ہم ایک بزرگ کی بھی کرتے ہیں، تعریف ہم آسمانوں میں چرندے فرندوں کی بھی کرتے ہیں، ہم لوگ تو تعریف ایک لیڈر کی بھی کرتے ہیں، ہم لوگ تعریف تو عمران خان کی بھی کرتے ہیں، ہم لوگ تعریف مولانا فضل الرحمان کی بھی کرتے ہیں، تعریفیں تو ہم ہر شخص کی کرتے ہیں، والدین کی بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ہر طرح کے لوگوں کی ہم تعریف کرتے ہیں. واہ یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت زبردست. تو پھر یہ تو اس کے اوپر زبردست تو نہیں آیا. قرآن مجید اللہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بندے کو تو بنایا ہے، اسی بندے کے تعریف کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی تعریف ہوا. اسی کے اندر جو اچھی خاصیت ہے، اچھی خوبیاں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی میں ڈالی ہے. تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کی ساری خوبیوں، ساری چیزوں کا مجموعہ یہ شخص نکلا ہوا ہے. تو اسی کی تعریف کا مجموعہ بھی، اور اسی شخص کی تعریف جب آپ نے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آٹومیٹکلی جائے گا اللہ جل شانہ کی طرف. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اسی دنیا میں مسلمانوں پر خفاق، اسی بروز قیامت اللہ تعالیٰ صرف مہربان ہے مسلمانوں پر کی خفاق. اس کا مطلب یہ ہے، اب آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کفار پر اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ نعمتیں برسائی ہے، اتنی زیادہ نعمتیں برسائی کہ ہم لوگ تصور ہی نہیں کر سکتے. ہم لوگوں نے ایسی چیزیں دیکھی نہیں ہے جو کفار استعمال کر رہی ہے، بلکہ سالوں سے انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے، ابھی تک ہمیں پہنچا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہوں کو ایسے نعمتوں سے نوازا ہے، ایسی چیزوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں کو کہ ہم لوگوں نے شاید ہم دیکھ بھی نہ لیں. اللہ تعالیٰ نے انہوں کا عطا کیے. اس کا بنیادی وجہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آج کبھی فرماتا ہے کہ اگر میں ایک شخص کو پیسہ دے دوں، دولت دے دوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھ سے راضی ہوں. اگر میں نے ایک شخص سے دنیا چینی ہے، چین سکون چینا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سے ناراض ہوں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. شاید میں اسی کا دولت میں اس کا امتحان لے رہا ہوں، شاید میں اسی کا امتحان غریبی میں لے رہا ہوں. تو اسی میں اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ سرمایہ دار کو ایک شخص کو پیسہ دیا پھر اللہ اسے راضی بھی ہے. سب سے زیادہ سرمایہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو دیا، سب سے زیادہ سرمایہ دار اسی زمانے میں جب اس کا چرچا آج تک ہے، سب سے زیادہ سرمایہ اس کے پاس، پھر اللہ سے راضی تھا. سب سے زیادہ غریب تمام انبیاء میں سب سے زیادہ غریب میرا نبی تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، ناراض ہوگا. ہر کسی اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ مشکلات آپ کے اوپر آئے گا، یہ دنیا کی ہر طرح کی مشکلات آپ کے اوپر آئے گا، لیکن آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہوگا. آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کر کے اپنے آپ کو اٹھانا ہوگا. بے شک آپ فیل ہو جائے، بے شک آپ لوگوں کی نظروں میں گر جائے، مسئلہ نہیں ہے، آج مسئلہ نہیں بناؤ، لیکن آپ نے خود کو بااعتماد بنانا ہے، خود کو آگے جانے کے لیے پلاننگ بنانی ہے. ابھی مشکلات کا سامنا کرو، پھر لوگ آپ کو چاہیں گے کہ آئے اب اس آدمی کا ساتھ دیں. پھر لوگوں کا مجموعہ کے پاس آئے گا، یار ماشاءاللہ کمال تو یہ تھی میری. آج دل بڑا کیجئے، کلیجہ بڑا کیجئے کہ لوگ آپ کی باتوں کو غور سے سنیں. تو یہ کبھی نہ سوچے کہ میں غریب ہوں تو اللہ کے نظروں میں بھی گرا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص سرمایہ دار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا دولت دی ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہر کس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بھی راضی ہے. ایک شخص، اب میں 3-4 دن پہلے ایک آدمی نے مجھے شخص کی ایک عالم دین کی تصویر دکھایا بطور ایک مزاحیہ، ایک تصویر دکھایا.
اسی عالم الدین کا سر ایک کتے کے اوپر اس نے ضم کیا ہوا تھا، ایڈیٹنگ میں کر کے اسی کے ساتھ ضم کیا ہوا تھا. میں نے کہا وہ ہنس کے بولنے لگا کہ آپ کے مولویوں کا یہ حال، یہ حشر کیا ہوا. میں نے کہا واہ، آپ ہنستا بھی ہے اور کمال کی بات اس نے کی. لعنت تو اس پر ہے جنہوں نے کام کیے کتے کے ساتھ ایک عالم الدین کا سر ایڈیٹنگ کر کے یہاں پر بنایا ہوا ہے. لعنت تو اس شخص پر ہے اور آپ ہنس رہا ہے. کہنے لگا کہ نہیں یہ ایسا ہی شخص ہے. میں نے کہا پھر کتے کے ساتھ اس کا سر لگاؤ گے، پھر ایک ننگی عورت کے ساتھ اس کا سر لگاؤ گے، پھر ایک فحاش لوگوں کے ساتھ اس کی امامہ لگاؤ گے. یہ کہاں کی انسانیت، یہ کہاں کی اوقار ہے، کہاں کی تہذیب ہے جو تم نے قوم کو دیا. اب ہم صحابہ کرام انبیاء کہاں سے لائے؟ یہی دین کا کام تو یہی علماء کرے گا، دین کا کام تو یہی ہم لوگ کریں گے. اسی کا ساتھ دینے والے آپ ہوں گے اور آپ لوگ ہنس رہے ہیں علماء کے اوپر، مذاق اڑا رہا ہے، اس کا تمسخر اڑا رہا ہے. ہم تابعین، تبع تابعین، صحابہ، انبیاء ہم خبروں سے اٹھا کے لائے تمہارے سامنے، پھر آپ اس کو تسلیم کرے گا؟ اس طرح تو آپ لوگ تسلیم نہیں کرو گے. کہا کہ نہیں بس یہ آخری زمانے کے مولوی ہے. میں نے کہا کہ آپ کب سے وہ کیا ہے انبیاء کے زمانے کے تھے، آپ بھی آخری زمانے کے، آپ ہم سے زیادہ فتنہ ہیں. آپ کہاں سے پیغمبر بن؟ آپ بھی آخری زمانے کے. آخری زمانے کے لوگوں کا علماء کرام بھی اسی طرح کے ہوں گے جو آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں میں ایک عمل بھی نہیں ہے، لیکن علماء کرام اتنے تو ہے دین کا کام اسی غربت میں، اسی مہنگائی میں پھر بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ اصل کہ ان لوگوں کو مسئلہ ہی ہے. ابھی جو کوئٹہ میں جو کنونشن ہوا، کوئٹہ کی کنونشن میں علماء کرام کو وہ گالیاں دینی پڑی جو ہم لوگ مستحق ہی نہیں تھی ایسی گالیاں. ایک شخص آپ کو فری میں دین سکھا رہا ہے، فری میں کچھ بھی نہیں رہتا. وہ جو انبیاء کرام جب بھی کسی قوم کے پاس جاتے اسی سے کہتے کہ ہمارا معاوضہ اللہ پر ہے، ہم لوگ آپ سے معاوضہ نہیں دیتے، آپ لوگ صرف اسلام لاؤ، آپ لوگ صرف کہو لا الہ الا اللہ کہو، ہم آپ کے ساتھ ہوں. تو ایسے کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں نے آج میں نے عالم کے خلاف پروپیگنڈا کیا، مجھے پیسے ملے، مجھے اس کے فالورز ملے، مجھے اس کی سپورٹس ملی، لیکن اس کا انجام جو ہوگا یہ بہت بڑا ہوگا. یاد رکھیے، کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ایک عالم الدین ہے، کتنا ہی گستاخ ہو، کتنا ہی گمراہ عالم الدین کیوں نہ ہو، لیکن تم سے بہتر ہے. تم کو تو اللہ تعالی رسول بتا رہا ہے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر آپ سے اگرچہ وہ پرہیزگار نہیں ہے، اگرچہ وہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پرہیز کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو. اگرچہ وہ پرہیز نہیں کرتا، اس کا اپنے پرہیزی سے، آپ کا اسی کی پرہیزی سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا تعلق اپنی مریضی کے ساتھ ہے. کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے گھی نہیں کھانی ہے، آپ نے چاول نہیں کھانا ہے، تو آپ کیوں کھاتے ہیں؟ آپ کا گلا خراب. تو پھر اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب خود پرہیزگار نہیں ہے، پرہیز نہیں کرتا ہے، تو میں کیوں کروں؟ تو آپ اپنے جسم کی کیوں نقصان کریں گے؟ جیسے صورتحال میں آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہے اس کے اندر. تو 3 طرح کے لوگوں کی کبھی بھی میرے ہمیشہ یہ ٹاپک رہے گی کہ 3 طرح کے لوگوں کی کبھی بھی ناکامی کا شکار وہ نہیں ہوں گے. ایک نرم دل، جس کا نرم دل ہو، دل نرم ہو، اور ایک نرم زبان، جس کی زبان نرم ہو، یعنی کہ نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، گالم گلوچ سے پیش نہیں آتا، لوگوں کے ساتھ احسان سے پیش آتا ہے. اور ایک ہے ٹھنڈا دماغ. ٹھنڈا دماغ شخص بھی کبھی بھی آپ اس کو کبھی کسی میدان میں آپ ناکام نہیں دیکھیں گے. ایسے لوگ ہمیشہ سیڑھیوں کی 12 سٹیپس پر ہوں گے، جہاں پر اس کی 12 اوپر کی جو چھت کی سٹیپ ہے وہ وہاں پر آپ کو نظر آئے گا. یہ 3 طرح کے لوگ آپ کبھی ناکام نہیں دیکھ سکیں گے. ہمارے